بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کے زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد ہوں۔ اسی وجہ سے ہم انشاءاللہ عز و جل آج اردو کے چند الفاظ اور معانی پڑھیں گے۔ دیکھیے، تلاوت یعنی قرآن پڑھنا، قرآن پاک پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، تلاوت کرنا کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ تندرست یعنی صحت مند، ٹھیک ہے۔ تن کا معنی ہوتا ہے بدن، درست یعنی درست، تندرست یعنی صحت مند۔ تندرست آدمی زیادہ کام کرتا ہے، صحت مند آدمی زیادہ کام کرتا ہے۔ تقدیس یعنی پاکی بیان کرنا۔ تقدیس کا معنی کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا۔ مسجد میں بیٹھ کر خدا کی تقدیس بیان کرو، خدا کی تقدیس کرو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر خدا کی تقدیس کرو یعنی خدا کی پاکی بیان کرو۔ تاخیر یعنی دیر، جیسے گاڑی اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچی، یعنی گاڑی اسٹیشن پر تاخیر سے آئی، تاخیر سے پہنچی، دیر سے آئی۔ تھکا ماندہ، بہت تھکا ہوا، جیسے بہت زیادہ کام کی وجہ سے وہ تھکا ماندہ دکھائی دے رہا تھا، یعنی بہت زیادہ کام کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ثبوت یعنی دلیل، گواہی، اگر میں چور ہوں تو تم ثبوت پیش کرو، تم دلیل پیش کرو۔ تو ثبوت کا معنی کیا ہے؟ دلیل، گواہی۔ جان نثار کرنا یعنی جان وارنا، ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے جان نثار کر دیں گے، یعنی جان وار دیں گے۔ ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے جان نثار کر دیں گے یعنی جان وار دیں گے۔ جیتا جاگتا ثبوت ہونا یعنی صاف ظاہر ہونا، جیسے پاکستان قائد اعظم کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، یعنی پاکستان قائد اعظم کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا وجود، پاکستان یہ قائد اعظم کی، پاکستان کے وجود سے قائد اعظم کی محبت صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہوتی ہے۔ جان پر کھیل جانا یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا، جان پر کھیلنا یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا، جیسے فوجی نے اپنی جان پر کھیل کر کنویں سے بچے کو نکالا، یعنی فوجی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کنویں سے بچے کو نکالا۔ جائز یعنی صحیح، برحق، مسلمانوں کے لیے رشوت لینا جائز نہیں، مسلمانوں کے لیے رشوت لینا صحیح نہیں، برحق نہیں، درست نہیں۔ جبیں یعنی ماتھا، پیشانی، اس کی جبیں پر پسینہ چمک رہا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا ہے۔ جلوہ یعنی دیدار، دکھائی دینا، دنیا کی ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، دنیا کی ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ چنگارنا، چنگارنا یعنی زور سے چیخنا، جنگل میں ہاتھی کی چنگھاڑ سن کر ہم بھاگ نکلے، ہاتھی کی چیخ سن کر ہم بھاگ نکلے۔ چال ڈھال یعنی ظاہری حالت، انداز، چال ڈھال سے وہ دیہاتی لگتا ہے، انداز سے وہ دیہاتی لگتا ہے، ظاہری حالت سے وہ دیہاتی لگتا ہے۔ چال چلن یعنی طور طریقے، طالب علم کا چال چلن ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، طالب علم کا طور طریقہ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو چال چلن یعنی طور طریقہ۔ حاجت مند
یعنی ضرورت مند، حاجت مند کی ہمیشہ مدد کرو، ضرورت مند کی ہمیشہ مدد کرو۔ حماقت یعنی بے وقوفی، آپ نے کاروبار میں اپنی حماقت کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے، آپ نے کاروبار میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے۔ تو حماقت اور بے وقوفی ہم معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظ کو آپ دوسرے جملوں میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔